میرے محترم بھائیوں، ذبح کرنا عبادت ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کہا لا فرق ولا عتیرہ، اسلام میں فرق اور عتیرہ نام کا کوئی جانور نہیں ہے۔ عتیرہ کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ عتیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو رجب کے مہینے میں لوگ خصوصیت کے ساتھ ذبح کرتے تھے، اس میں سے خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بقرعید کے علاوہ، قربانی کے علاوہ کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے بطور عبادت کے کسی بھی مہینے میں، یہاں تک کہ رجب کے مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر کوئی جانور ذبح کرے، صرف اللہ کے نام پر ذبح کرے، اسے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے، تو ایسا عمل شریعت اسلامیہ کے اندر اجر اور ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو قبیلہ غامدیہ کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرہ، لوگوں سنو، مسلمانوں کے ہر گھر پر واجب ہے کہ ہر سال میں ایک قربانی کریں اور ایک جانور ذبح کریں، عتیرہ کریں۔ وہی التی یسمونها الرجبیہ، عتیرہ سے مراد وہی جانور ہے جسے لوگ رجب کے مہینے میں ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ واقعہ عرفہ کا واقعہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے۔ جس طریقے سے قربانی عبادت ہے، اسی طریقے سے سال کے کسی بھی مہینے میں جانور ذبح کر کے مسکینوں کو کھلایا جائے، غریبوں اور فقیروں کو کھلایا جائے، یہ عبادت میں داخل ہے، اس پر انسان کو ضرور اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت نبیشہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا كنا نعتر فیہ، یعنی فی رجب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جانور ذبح کیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبحوا للہ فی ای شہر کان، کسی بھی مہینے میں کیوں نہ ہو، اللہ کے نام پر تم جانور ذبح کر سکتے ہو۔ وبروا بہ اللہ واطعموا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جانوروں کو ذبح کر کے، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ۔ تو میرے محترم بھائیو، رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر کے مسکینوں اور فقیروں کو کھلائے تو یہ عمل قابل مبارکباد ہے۔ اس عمل پر انسان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، لیکن اسے رجب کے مہینے میں خاص سمجھنا اور اس کی کوئی خصوصی فضیلت گھڑنا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں یہی بات واضح فرمائی ہے، لا فرق ولا عتیرہ، اسلام میں فرق اور عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کرنا ایسا اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی جانور کا پہلا بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے ابتدائی دنوں میں ذبح نہ کرو، چھوڑ دو یہاں تک کہ بڑا ہو جائے،
پھر اس کے بعد یا تو اسے صدقہ اور خیرات کر دو، کسی مسکین کو دے دو، یا اسے ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ، یہ عمل قابل مبارکباد ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی شرح کیے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان فرما کر لا فرق ولا عتیرہ، فرق اور عتیرہ یعنی رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے رجب کے مہینے کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں یا اس کے علاوہ اور کسی بھی مہینے میں اگر کوئی شخص اللہ کی رضامندی کے خاطر کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اسے مسکینوں اور فقیروں کو کھلاتا ہے، تو یہ عمل عبادت ہے، اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا من شاء عتر ومن شاء لم یعتر، جو آدمی عتیرہ کرنا چاہتا ہے، عام دنوں میں جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا جی چاہے تو ذبح کرے، اگر اس کا جی نہ چاہے تو ذبح نہ کرے، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب چیز نہیں ہے، لیکن مستحبات میں سے ہے، نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، واضح ہوا کہ رجب کی بدعتوں میں سے بلکہ زمانہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر جانور ذبح کرتے تھے، اور اس جانور کو وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اگر اسلام کا نام لینے والا کوئی شخص رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر جانور ذبح کرتا ہے اور نعوذ باللہ اس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کی رضامندی کے لیے ذبح کرتا ہے، تو ایسا شخص ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو 1000 مرتبہ مسلمان کہہ لے، ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا۔